ہمارا ایمان 10 روپے پر ہوتا ہے، ہمارا ایمان 50 روپے پر ہوتا ہے، ہمارا ایمان 100 روپے کا ہوتا ہے، ہمارا ایمان 500 کا 1000 کا ہوتا ہے۔ ہم جب اس کو ٹٹولتے ہیں تو سمجھے بڑا خسارہ ہو گیا ہے، یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا، چلے 10 روپے کمائیں۔ جو 10 روپے کے لیے فضائل اعمال کی مجلس کو چھوڑتا ہے اس کی ایمان کی قیمت 10 روپے، اور جو 100 روپے کے لیے فضائل اعمال کی مجلس کو چھوڑتا ہے اس کی ایمانی قیمت 100 روپے ہے۔ اب 100 روپے اور 10 روپوں سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد کامل ایمان سے آتی ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پہلے محنت کرو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان بناؤ، پھر آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ توکل خان اور پیندہ خان کے ایمان سے آگ میں چھلانگ نہیں لگاؤ۔ وہ آگ جو بجھ سکتی ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے بجھ سکتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردوں و سلاما، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں کہ آگ میں ڈالے ہوئے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگ جائے؟ کہ نہیں، سلاما، زیادہ ٹھنڈک بھی نہ ہو، معتدل موسم ہو۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ آگ خود نہیں جلا سکتی، آگ میں جلانے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ اللہ۔ کس نے رکھی ہے؟ آہستہ بولتے ہو، مولانا ابو العباس صاحب بولنے کی عادت نہیں ڈری۔ کس نے رکھی ہے؟ 2 دفعہ اللہ اللہ، 2 دفعہ اللہ اللہ۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ پانی میں بہانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ اللہ۔ یہی چھری ہے اسماعیل کو ذبح نہیں کر دی، یہی چھری آگ کیا کچن میں ٹماٹر کو ذبح کر لیتی ہے، یہی پانی ہے وہ موسیٰ کو علیہ السلام کو غرق نہیں کر دی، اور وہی پانی ہے فرعون کو غرق کر دیتی ہے۔ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں تو خدا کو نہیں جانتا، وہ جو ہارون اور موسیٰ کا خدا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ الان وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، ابھی جب تمہارا غرغرہ آ گیا ہے، نزع کا عالم آ گیا ہے، نہیں آپ بہت بڑے فساد پھیلانے والے ہو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم آپ کی جسم کو بچائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ لوگوں خدائی کا دعویٰ مت کرو، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کا انجام فرعون کی طرح ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ بولو یہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ شادی کرو بچہ پیدا ہوگا، شادی سے بچے نہیں پیدا ہوتے۔ لڑکا لڑکی، خاوند بیوی، ماں باپ، یہ بچوں کے جننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ماں بچہ نہیں جنتی، بچہ کون جنتا ہے؟ اللہ اللہ۔ کون جنتا ہے؟ اونچی آواز میں۔ باپ بچے کو نہیں پیدا کرتا، کون پیدا کرتا ہے؟ والدین پیدا نہیں کرتے، کون کرتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کسی کو لڑکے 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 لڑکی نہیں ہے، کسی کو لڑکیاں 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 لڑکی لڑکا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں تو نام رکھ لیتے بس بی بی، کہ اب بیویوں کی بس ہو جائے، اب اور بیوی نہیں چاہیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہو گئی، چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ بیٹی ہو گئی، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بس بیوی کے بعد بھی جس نے آنا ہو وہ آ جاتی ہے. بس بیوی سے پہلے اگر 5 ہے تو بعد میں 5 آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہیں دیتا. وہ لڑکا شادی شدہ 13 سال اس کے شادی کے ہو گئے, اس کا ٹیسٹ کراؤ ڈاکٹر سے. ڈاکٹر کہتا یہ میڈیکل ٹھیک ہے. کیا مانا؟ اس کے جرثومے میں بچے جننے کی صلاحیت موجود ہے. اچھا پھر لڑکی میں فرق ہوگا. لڑکی کا ٹیسٹ کراؤ کہ لڑکی بھی ٹھیک, لڑکا بھی طبی لحاظ سے ٹھیک اور لڑکی بھی ٹھیک, پھر بچہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اوپر والے کا حکم ہوگا تو پیدا ہوگا. لڑکا تو بچہ نہیں جن سکتا. بچہ کون جنتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے. کون جنتا ہے؟ جس کا یہی عقیدہ وہ ہاتھ بلند کر کے بولے اللہ اللہ, بولو اللہ اللہ. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا. یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ولد زنا ہے الیاذ باللہ, اس کی ماں نے تو نکاح نہیں کیا. ہو نہ ہو مریم نے زنا کیا ہوگا, اس سے بیٹا پیدا ہو گیا. وہ بیٹے کو لے کر آئی, او مریم یہ کیا کیا تم نے؟ خاندانی نبوت کی لڑکی ہے, غلطی کر کے آ گئی ہو. فاشارت الیہ, اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچہ کس طرح بات کرے گا؟ آپ نے تو اشارہ کیا بچے کو, بچہ تو بات نہیں کر سکتا. کوئی بچہ بات نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں کر سکتا, اور اللہ چاہتا ہے تو بچہ بات کر سکتا ہے. اس لیے کہ بچے میں بلوانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ کبھی کبھی بچہ گونگ ہوتا ہے, چاڑا, نہیں بول سکتا. کبھی کبھی یہ بچہ یوں بولتا ہے. اشارہ کیا میرا بیٹا جواب دے گا, میں جواب نہیں دے رہی. انہوں نے کہا بچہ بات نہیں کر سکتا. اور اچانک بچہ بول گیا. اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. بولو سبحان اللہ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. کہتا ہے عبداللہ ہوں, ولد زنا نہیں ہوں. آتانی الکتاب, مجھے کتاب دی گئی انجیل. وجعلنی نبیا, سوچ کے بولو نبی ہوں, سوچ کے بولو نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا کون؟ بولیے کون؟ بولیے کون؟ مل کے بولیے کون؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ تو آدم کی طرح ہے. آدم کی ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں. وہاں تو آپ نے اعتراض نہیں کیا. جہاں اعتراض کرنے کی 2 وجوہات ہیں, یہاں تو ایک بھی ایک ہے, ایک نہیں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, پیدا کیسا ہوا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علی ہین. ہوا علی, بولو ہین. ہوا علی اونچا, ہین. ہوا علی, ہوا علی. اوے مریم ماں غسل خانے میں کپڑے نکال کر کھڑی ہے غسل کے لیے. اچانک اندر آ گیا ایک آدمی کی طرح. کہا ہٹ جاؤ یہاں سے, میرے کپڑے نہیں لگے ہوئے, میں حجاب میں نہیں ہوں, صدر میں نہیں ہوں, آگے سے ہٹ جاؤ. میں نے کہا ان کنت تقیا. اس نے جواب دیا یہ جو لڑکا لڑکی کو تاڑتا رہتا ہے نا, اور لڑکی لڑکے کو تاڑتی رہتی ہے نا, اور مرد عورت کے اندر, عورت مرد کے اندر وہ جو دلچسپی رکھتے ہیں, یہ بابا آدم کے بیٹوں کے کرتوت ہیں. میں تو آدم کا بیٹا ہی نہیں.
میں آدم کا بیٹا نہیں، یہ تو آدم کے بیٹے کے اعمال ہیں. میں مذکر نہیں ہوں کہ کسی مؤنث کو مجھ سے خطرہ ہو، میں مؤنث نہیں ہوں کسی مذکر کو خطرہ پیدا ہو جائے. نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ گم مانتا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کون ہو؟ انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، خوبصورت سا بچہ دینا چاہتا ہوں. نہیں بابا، میرا بیٹا تو نہیں ہوگا، میرا بیٹا نہیں ہوگا. بیٹا ہوتا ہے قانونی، نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. بیٹا ہوتا ہے غیر قانونی، زنا کے ذریعے سے ہوتا ہے. نہ میرا نکاح ہوا نہ میں نے زنا کیا، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی آدمی نے نکاح کے بعد مجھے چھوا تک نہیں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں مزنیہ زانیہ بھی نہیں ہوں. قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ فرماتے ہیں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان. بولیے جناب عیسیٰ کو پیدا کرنے والا کون؟ دو دفعہ کون؟ 3 مختلف نوعیتوں کے بچے پیدا کیے. عقیدہ ٹھیک ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، ماں تھی. حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ تھا. کون باپ تھا؟ آدم علیہ السلام. اور جناب آدم کا پیدا کیا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. لوگوں اچھی طرح پہچان لو، اللہ کو کسی بچے کو پیدا کرنے کے لیے نہ ماں کی حاجت ہے نہ باپ کی حاجت ہے. وہ بغیر ماں اور باپ کے اور سبب کے بھی بچوں کو پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس کا نام ہے اللہ. اللہ عرض کر رہا تھا، اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیے اور اس جمعے کو آخری جمعہ سمجھیے، اس گھڑی کو آخری گھڑی سمجھیے. کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. یہ سمجھیے کہ ملک الموت باہر کھڑا ہے. یہاں پر ہم نے چپل اتارے ہیں، یہاں کھڑا ہے، اور جیسے ہی میں جاؤں گا وہ مجھے گرفتار کر لے گا. اگر اس طرح کا ذہن بنا ہے تو پھر آپ گڑگڑا کر مانگو گے نا. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، کہنے والے کو توجہ بھی نہیں ہوتی کس کو بخش دے اور کیا بخش دے. جب آپ غیر سنجیدہ طریقے سے کہو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ بخشے گا. یا ایھا الذین